बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलसिले में वकैब पर आज ये हमारी चौथी क्लास है। हर क्लास तकरीबन 200 अल्फाज पर मबनी होती है। आप न सिर्फ इन अल्फाज को ज़ख़ीरा करें, याद करें, बल्कि इन अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ पर भी ध्यान दें, क्योंकि अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ जब तक ठीक नहीं होगा आपके लिए वो ज़ख़ीरा अल्फाज बेमानी है। क्योंकि किसी भी महफिल में बोलते वक्त अगर आपका तलफ़्फ़ुज़ ठीक नहीं है तो फिर आप मजाक बन जाते हैं। आइए अब हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज कर लेते हैं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है बनाल। बनाल बेसिकली एडजेक्टिव है, मतलब है इसका बोरिंग, ऑर्डिनरी एंड नॉट ओरिजिनल, यानी उकता देने वाला, फरसूदा, बेजार कुन, बनावटी किस्म का। इस लफ्ज के मानी को आप तस्वीर की मदद से समझ सकते हैं। इस पहली तस्वीर को देखिए। यहां पे एक नौजवान दूसरे नौजवान को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके समझाने का तरीका इस कदर फरसूदा था, इस कदर उकता देने वाला था कि दूसरा उसकी बात सुनते सुनते ही सो गया। इस दूसरी तस्वीर को मुलाहिजा कीजिए। यहां पर क्लास में लेक्चर हो रहा है, लेकिन लेक्चर देने वाले की बात इस कदर उकता देने वाली है, उसका अंदाज इस कदर बेजार कुन है कि सुनने वाले उकताहट का शिकार हैं, उनकी दिलचस्पी नहीं रही। तीसरी तस्वीर में देखें, ये नौजवान कुछ देख रहे हैं और वो चीज इस कदर दिलचस्प है कि इन सब की तवज्जो उसकी तरफ है और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, किसी किस्म की कोई उकताहट नजर नहीं आ रही। उम्मीद है ये लफ्ज़ आपको समझ आ गया होगा। आइए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ देखते हैं। हमारे पास पहला सिनोनिम है बोरिंग, टायर्ड, डल, मंडेन, टीडियस, स्टेल, टायरसम, मोनोटोनस, स्टीरियोटिपिकल, कॉमनप्लेस। इसी तरह एंटोनिम्स की तरफ आ जाइए। न्यू, ओरिजिनल, नॉवल, फ्रेश, एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, स्टिमुलेटिंग, इंट्रीगिंग, जो दिलचस्पी पैदा कर दे। इससे मुताल्लिक जुमला पढ़ लेते हैं। His banal speech got no appreciation. उसकी बेजार कुन, फरसूदा, बोरिंग किस्म की तकरीर को कोई पजीराई नहीं मिली, कोई तारीफ नहीं मिली, किसी ने उसको नहीं सराहा। उम्मीद है ये लफ्ज समझ आ गया होगा। हमारे पास दूसरा लफ्ज है बैफल्ड। बैफल्ड बेसिकली एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड और पजल्ड, यानी हवास बाख्ता, इंतहाई घबराया हुआ, इंतहाई परेशान। तस्वीर की मदद से इस लफ्ज के मानी को समझा जा सकता है। इस पहली तस्वीर में देखें, यह लड़की बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, परेशान है, कोई भी चीज उसको समझ नहीं आ रही। और यहां पे दूसरी तस्वीर में ये बच्चा इंतहाई खुशी का इजहार कर रहा है, इसके चेहरे पे किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई घबराहट नहीं है। आइए इस लफ्ज के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखते हैं। हमारे पास पहला सिनोनिम है परप्लेक्स्ड, bewildered, confused, embarrassed, nonplussed, flustered, confounded, agitated, frustrated, disconcerted।
اسی طرح اینٹونیمز میں ہمارے پاس ہے pleased, delighted, satisfied, serene, relaxed, comfortable, contented, encouraged. اس سے متعلق جملہ دیکھ لیجئے. He was totally baffled in the party. وہ پارٹی میں تقریب میں بالکل حواس باختہ تھا، مکمل طور پہ گھبرایا ہوا تھا. امید ہے یہ لفظ سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے barbaric. barbaric بیسیکلی ایڈجیکٹو ہے. savagely cruel یعنی بربریت کی حد تک ظالم، جسے ہم وحشیانہ یا ظالمانہ کہتے ہیں. آپ تصاویر میں دیکھیں، یہ پہلی تصویر میں اس نوجوان کے چہرے سے، اس کے لباس سے، اس کے ہتھیار سے لگ رہا ہے کہ یہ شخص انتہائی ظالم ہے، وحشی ہے. اور دوسری تصویر میں ملاحظہ کریں تو ایک نوجوان بزرگ کو ویل چیئر پہ لے جا رہا ہے، راستے میں اسے مناظر کے بارے میں بھی بتاتا جا رہا ہے، اور اس کا رویہ بڑا پلائٹ ہے، بڑا کائنڈ قسم کا ہے، بڑا شفیق، بڑا مہربان قسم کا رویہ ہے اس کا. آئیے اس کے سینونیمز اور اینٹونیمز کو دیکھتے ہیں. ہمارے پاس پہلا سینونیم ہے brutal, cruel, savage, ruthless, inhuman, murderous, merciless, atrocious. اسی طرح اینٹونیم میں آ جائیں اس لفظ کے متضاد معنی: kind, humane, benign, clement, lenient, merciful, sympathetic, compassionate, kind-hearted. kind-hearted لفظ کو توجہ سے سنیے. kind-hearted not kind-hearted, kind-hearted. اس سے متعلق جملہ دیکھ لیجئے. I abhor all barbaric customs in society. I abhor all barbaric customs in society. مجھے معاشرے کی تمام ظالمانہ، جاہلانہ، بربریت والی رسومات سے نفرت ہے. امید ہے یہ لفظ سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے beguile. beguile charm بیسیکلی ورب ہے. charm or enchant someone. to بھی لکھ دینا چاہیے تھا مجھے شروع میں. to charm or enchant someone often in a deceptive way. یعنی کسی کو دھوکہ دہی سے ورغلا کے اپنی طرف مائل کرنا یا متوجہ کرنا، یعنی دھوکہ دینا. آپ تصاویر کی مدد سے اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اس پہلی تصویر میں دیکھیں ایک شخص دوسرے شخص کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے اسے پیسوں کا لالچ دے کے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مائل کر رہا ہے، اپنی طرف آنے کے لیے اسے مائل کر رہا ہے. دوسری تصویر میں دیکھیں ایک چوہے کو غذا کا لالچ دے کر اسے پھانسنے کے لیے، اسے وہاں پر لانے کے لیے ورغلایا گیا ہے. اور اس تیسری تصویر میں اگر ملاحظہ کریں تو ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو، دوسرے بزرگ کو اپنی بات پر قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ قائل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کے چہرے پر کسی قسم کے اطمینان کے تاثرات نظر نہیں آ رہے. امید ہے یہ لفظ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے سینونیمز اور اینٹونیمز کو دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس سینونیمز ہیں جی: amuse, captivate, fascinate, delight, bewitch, deceive, delude, befool,
charm, enchant, entrance. اور اسی طرح اینٹونیمز کی طرف آ جائیے. offend, revolt, repel, annoy, bore, disgust, irritate, displease, vex, irk. اس سے متعلق جملہ دیکھ لیتے ہیں. Nobody can beguile this old man. اس بزرگ کو, اس بوڑھے آدمی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا, کوئی نہیں ورغلا سکتا, اس پر کوئی اپنا جادو نہیں چلا سکتا. امید ہے یہ لفظ سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے bellicose. bellicose بیسیکلی ایڈجیکٹو ہے, ready to fight یعنی لڑنے کو تیار, جھگڑالو, شرپسند. اس لفظ کو آپ تصاویر کی مدد سے سمجھیے. یہ پہلا شخص دیکھیں اس تصویر کے اندر بڑا ایگریسو قسم کا ہے. اس کے چہرے سے, اس کے تاثرات سے ہی لگ رہا ہے کہ وہ بڑا لڑاکا ہے, وہ بڑا جھگڑالو ہے, شرپسند ہے. اور دوسری تصویر میں ملاحظہ کریں, یہ نوجوان بالکل ریلیکسڈ ہے, بالکل مطمئن اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ دونوں تصاویر ایک دوسرے کے تضاد کو شو کر رہی ہیں. ایک طرف جھگڑالو اور دوسری طرف بالکل پرسکون طبیعت کا انسان. آئیے اس کے سینونیمز اور اینٹونیمز کو دیکھتے ہیں. پہلا سینونیم ہے اینٹاگنسٹک, combative, threatening, aggressive, argumentative, battleful, hostile, pugnacious, quarrelsome, warlike. اور اینٹونیم کو دیکھیں, agreeable, calm, placid, serene, tranquil, relaxed, easygoing, pacific, pacifistic, passive, peaceful. اس سے متعلق جملہ دیکھ لیجئے. Please amend your bellicose attitude. براہ کرم مہربانی کر کے اپنے جھگڑالو رویے کو تبدیل کیجئے, اس میں ترمیم کیجئے, اس میں بدلاؤ لائیے. امید ہے یہ لفظ سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے benediction. benediction benediction بیسیکلی ناؤن ہے, a prayer asking God for help and protection for someone. یعنی کسی کی مدد اور تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا. آپ اس لفظ کو تصویر کی مدد سے سمجھیے. یہ دیکھیں پہلی تصویر میں ایک شخص نے دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں, اور دوسری تصویر میں اگر آپ ملاحظہ کریں تو یہاں پہ پریشانی ہے ایک چہرے پہ. اس نے شاید ہو سکتا ہے کہ کسی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہو, اور رزلٹ جو ہے اس کی امیدوں سے, اس کی توقعات سے بالکل برعکس آیا ہو. تو اب اس کے دل کے لیے یہ بات اطمینان والی تو نہیں ہو سکتی. اس کی زبان سے اس ایگزامینر کے لیے, اس اتھارٹی کے لیے دعا تو نہیں نکل سکتی, جبکہ اس کا پیپر بھی بہت اچھا ہوا ہو, انٹرویو بھی بہت اچھا ہوا ہو, اور اس کے باوجود اس کا جو نام ہے وہ لسٹ میں شامل نہ ہو. تو اس کے لیے تو پھر وہ بے اطمینانی کی ایک فضا ہوگی, اور پھر اس کی زبان سے, اس کے دل سے اس شخص کے لیے, اس سلیکٹر کے لیے دعائیہ کلمات نہیں نکل سکتے. آئیے اس لفظ کے سینونیمز اور اینٹونیمز کو دیکھتے ہیں. سینونیمز میں پہلا ہے blessing, prayer, benison, invocation, supplication, intercession, entreaty,
ग्रेस अपील। और एंटोनिम्स में आप गौर करें तो कर्स, कस, एनाथमा, मैलडिक्शन, एम्प्रिकेशन, एग्जैसरेशन। और इससे मुताल्लिक जुमला देखिए, दे रेज देयर हैंड्स इन बेनेडिक्शन, उन्होंने दुआ के लिए अपने हाथ उठाए, अपने हाथ बुलंद किए। उम्मीद है ये लफ्ज समझ आ गया होगा। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है बिनाइन। बिनाइन बेसिकली एडजेक्टिव है, प्लेजेंट एंड काइंड, यानी खुशगवार और मेहरबान। इस लफ्ज को तस्वीर की मदद से आप देखिए। ये देखें, पहले भी इस तस्वीर को मैं आपके लिए शो कर चुका हूं, जहां पे मिलनसारी, जहां पे मेहरबानी का इजहार था। अब आप फिर देखिए कि ये एक नौजवान इस बूढ़े पर किस कदर मेहरबानी जाहिर कर रहा है, इसके लिए किस कदर वो मेहरबान है, शफीक है, कि उसको व्हील चेयर पे बिठा के उसको नज़ारे दिखा रहा है और बताता भी जा रहा है साथ में। तो ये यहाँ पे मेहरबानी का तासुर हमें मिलता है। दूसरी तस्वीर में देखें, एक तरफ यहाँ पे आपको सिगरेट्स नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आपको कलम नज़र आ रहा है। यानी ये आप पर है कि आप किसी के लिए हार्मफुल बनते हैं या फिर हार्मलेस। आप किसी के लिए नुकसानदेह साबित होना चाहते हैं या फिर बेज़रर। उम्मीद है ये लफ्ज समझ आया होगा। इसके सिनोनिम्स को देखते हैं, हार्मलेस, सेफ, जेंटल, इनोसेंट, इनॉक्यूअस, हेल्पफुल, नॉन टॉक्सिक, सेल्यूब्रियस, होलसम। और दूसरी तरफ इसके एंटोनिम्स को देखिए, हार्मफुल, एडवर्स, डेट्रीमेंटल, pernicious, deleterious, noxious, damaging, prejudicial और poisonous। इससे मुताल्लिक जुमला देख लीजिए, फारूक इज अ benign teacher। फारूक एक मेहरबान शफीक उस्ताद है। उम्मीद है ये लफ्ज भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आ जाइए। हमारे पास लफ्ज है बिक्वीद। अब इसकी दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। इसको आप जो है द साउंड के साथ भी आप इसको अदा कर सकते हैं और इसको था साउंड के साथ, थ साउंड के साथ भी अदा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये वर्ब है इसलिए आप इसे दा साउंड के साथ प्रोनाउंस कीजिए तो बेहतर रहेगा। जैसे लफ्ज होता है ब्रीद, ठीक है ना, ब्रीथ नहीं होता है तो उसका नाउन बन जाता है फिर ब्रेथ। तो बहरहाल आइए इसके हम लफ्ज के मानी की तरफ देखते हैं। लफ्ज क्या है हमारे पास, बिक्वीद। वर्ब है बेसिकली leave property to a person or other beneficiary by a will, यानी वसीयत के जरिए, मरने से पहले एक तहरीर के जरिए, वसीयत के जरिए किसी शख्स के लिए या फिर दूसरे किसी फायदा उठाने वाले, वजीफा लेने वाले के लिए जायदाद छोड़ के जाना, यानी वसीयत करना। आम अल्फाज में तहरीर लिख के जाना कि मेरी ये प्रॉपर्टी फलां 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 शख्स को दी जाए, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरी प्रॉपर्टी को इस तरह तकसीम किया जाए, और तहरीरी तौर पर लिख कर जाना, वसीयत करके जाना। तो आइए इसको अल्फाज को जो है ना तस्वीर की मदद से देखते हैं। पहली तस्वीर में देखें, यहां पे वसीयत लिखी जा रही है, और अगर आप दूसरी तस्वीर में देखें तो वसीयत की धज्जियां उड़ गई हैं। एक तरफ
جو ہے وصیت ایک شخص کے لیے تو جائز ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، تو بیٹے کے نام کر دی جناب، اور جو بیٹیاں ہیں بیچاری آپ دیکھیں یہاں پہ وہ محروم ہو گئی. تو یہ ایک ناانصافی ہوتی ہے. بہرحال لفظ کو سمجھانا مقصود تھا. تو اس کے سینونیمز اور اینٹونیمز کو دیکھیے. سینونیم میں آ جائیے. بیسٹو، انٹرسٹ، ہینڈ ڈاؤن، امپارٹ، گرانٹ، انڈو، لیو ٹو، انہیریٹ، لیگیٹ. لیگیٹ. دوسری طرف اینٹونیمز کو دیکھیے. ٹیک یا پھر ٹیک بیک بھی ہو سکتا ہے. ٹیک، withdraw، disinherit، deprive، dispossess. اس سے متعلق جملہ دیکھیے. he bequeathed his property to his daughter. یعنی اس نے اپنی جائیداد اپنی بیٹی کو وصیت کر دی، اپنی بیٹی کے نام کر کے گیا. امید ہے یہ لفظ سمجھ آیا ہوگا. ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے beseech. beseech بیسیکلی ورب ہے to ask someone to do something. کسی کو کچھ کرنے کی گزارش کرنا، درخواست کرنا. عام الفاظ میں اس کا مطلب ہوگا درخواست کرنا، التجا کرنا یا پھر گزارش کرنا. اس لفظ کو تصویر کی مدد سے دیکھیے. پہلی تصویر میں دیکھیں یہ خاتون ہاتھ جوڑ کے چہرے پہ بالکل بے چاری لاچاری والی کیفیت ظاہر کر کے گڑ گڑا کے گزارش کر رہی ہے، درخواست کر رہی ہے. اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو عدالت عالیہ جو ہے وہ حکم صادر کر رہی ہے. ایک طرف درخواست ہے تو دوسری طرف حکم کا دینا ہے. آئیے اس لفظ کے سینونیمز کو اور اینٹونیمز کو دیکھیں. ہمارے پاس پہلا سینونیم ہے بیگ، امپلور، انٹریٹ، اپیل ٹو، سپلیکیٹ، پلیڈ ٹو، کنجور، امپارٹیون، انووک، ریکویسٹ. اور اس کے اینٹونیمز میں آ کے دیکھیں تو آرڈر، انسٹرکٹ، کمانڈ، ڈکری، ڈکٹیٹ، ڈائریکٹ، مینڈیٹ، آرڈین. اور اس سے متعلق جملہ دیکھیے. I beseech you to forgive me. I beseech you to forgive me. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ پر رحم کھائیں. امید ہے یہ لفظ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے bifurcated. bifurcated. بائی، یہ لفظ بائی یا پھر ڈائی جہاں بھی آئے نا تو سمجھ لیجئے دو کی بات ہو رہی ہے. جہاں بھی بائی یا پھر ڈائی آپ کو ملے تو سمجھیے دو کی بات ہو رہی ہے. ذہن میں رکھ لیں اس بات کو. bifurcated کا مطلب ہے divided into two. دو حصوں میں تقسیم. کوئی بھی چیز جب دو شاخہ ہو جائے، دو شاخوں میں بٹ جائے، دو حصوں میں بٹ جائے تو اسے ہم کہتے ہیں bifurcated. جیسا کہ آپ یہاں تصویر میں دیکھیں، اس تصویر میں دیکھیں یہ ایک راستہ تھا جس پر چل کر یہ نوجوان آیا اور آگے وہ راستہ جو ہے bifurcate ہو گیا. یہ دیکھیں ایک اس طرف اور ایک اس طرف. اب وہ پریشان ہے، اس کے ذہن میں سوال ہے کہ میں جاؤں کس طرف؟ مجھے تو کہا گیا تھا اس راستے پہ چلتے جائیں آپ کی منزل آ جائے گی. اب آگے آگے تو یہ راستہ دو حصوں میں بٹ رہا ہے، میں اب کس راستے کی طرف جاؤں؟ وہ پریشان ہے. اسی طرح نیچے والی تصویر کو آپ ذرا غور کریں. یہ ایک راستہ آ رہا تھا یہاں پہ اور پھر یہ دو حصوں میں یہاں تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بائیفرکیٹ ہو گیا.
اور اگر ہم اسی کی مثال لے لیں دوبارہ تو یہ دیکھیں یہ دو راستے جا رہے ہیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، ادھر آ کے اس پوائنٹ پہ یہ راستے مل گئے ہیں، یعنی کمبائن ہو گئے ہیں، کنیکٹڈ ہو گئے ہیں، یعنی یہ اس لفظ کا پھر اینٹونیم ہو جائے گا۔ تو آئیے اس لفظ کے سینونیمز اور اینٹونیمز کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سینونیم ہے ڈیوائیڈڈ، سپلٹ، سیپریٹڈ، سیگمنٹڈ، بائسیکٹڈ، ڈائسیکٹڈ، پارٹیشنڈ، فریگمنٹڈ، فریکشنیٹڈ۔ اور اسی طرح اینٹونیمز میں دیکھیے کمبائنڈ، کمبائنڈ، کمبائنڈ کے بعد کنیکٹڈ، بلینڈڈ، اسمبلڈ، کاپلڈ، اٹیچڈ، یونائٹڈ، ویلڈڈ، فیوزڈ، سیمنٹڈ، سیمنٹڈ۔ اس سے متعلق جملہ دیکھیے He explained the bifurcated parts of the sentence. He explained the bifurcated parts of the sentence. اس نے جملے کے دو الگ حصوں کی وضاحت کی، اس کی تشریح کی، اس کو سمجھا دیا وضاحت کر کے۔ تو عزیز طلباء، امید ہے آج کا لیکچر آپ کے لیے آسان رہا ہوگا، آپ کو سمجھنے میں کسی قسم کی دقت، کسی قسم کی مشکل، پریشانی نہیں ہوئی ہوگی۔ آپ کی بھرپور دعاؤں میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو اپنی منازل تک پہنچائے، آپ کے خواب سچ ہوں۔ اللہ نگہبان۔